الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق اللہ العظیم. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. معزز و معقر حضرات اساتذہ کرام و عزیز ساتھیوں، خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں کی وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا. بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموز پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی. ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سر سجود ہو رہے تھے، جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے. وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے جن کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا. یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ وہ مایوس کن حالات تھے جس میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے، اور یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا. ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متاع بقا سمجھتے اور اس اخلاق سوز تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں اور جنگلات کو اپنی پناہ گاہ بناتے. لیکن قربان جائیے اس پیغمبر پر کہ جس نے ہلاکت خیز کرتابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت و درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے لٹریچر اور رسائل میں اثر شہود پر آئے، کتنے سخت سے سخت قانون کا نفاذ عمل میں آیا، رنگ مذاہب کے بانیوں و اراکین کا ظہور ہوا، بڑے بڑے ماہرین اخلاق کی منبر پر جلوہ افروز ہوئے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جس نے انسانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو. انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تغیر پیدا کیا ہے تو صرف آمنہ کے لال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظام بدلا ہے تو صرف عبداللہ کے جگر پارے نے، اور
مزاج بدلا ہے تو عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کیسا انقلاب، کیسا بدلاؤ اور کیسا تغیر. ارے وہ انقلاب جسے نہ نوح کی شجاعت اور ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ تغیر جسے نہ صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت پیدا کر سکی، وہ انقلاب اور بدلاؤ جسے نہ دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاکدامنی اور عیسیٰ کا زہد برپا کر سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں برپا کر دیا جو صحرائی قذافوں اور لٹیروں کا مسکن بنا ہوا تھا. ارے کون بدلا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مہتار بدلا، سست چالین جیسا عیش و آرام پسند انسان بدلا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جیسا خوبرو نوجوان بدلا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسا خوبرو نوجوان بدلا. غزے کی خوریزی اور وحشت و بربریت جن کا مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی، صحرا نوردی اور قتل و غارت گری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی، عصمت دری، قمار بازی جن کا شوق تھا، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جسمانی ڈاکٹر بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ آپ روحانی طبیب بن کر آئے. آپ نے صرف ظاہری گوشت پوست کو نہیں سنبھالا بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی. تاریخ شاہد ہے کہ اتنا بڑا انقلابی انسان اس روئے زمین پر کبھی جلوہ گر نہیں ہوا. آخر یہی تو وجہ تھی کہ صرف 23 برس کی اس قلیل مدت میں لوگوں کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ ظلم و تشدد کے خوگر انسان صلح و عاشقی، ہمدردی و غمگساری، خدا پرستی و اطاعت گزاری، جانثاری اور فداکاری کی ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہ کر سکی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.